عليه وسلم في موضع آخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے محل سے محل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، اذان کی آواز جس طرح ہمارے اور آپ کے کانوں میں گونجی، اسی طرح اور بہت سارے صاحب ایمان کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچی. اس اذان کی آواز کو سننے کے بعد لبیک کہتے ہوئے وہی شخص حاضر ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی، قبولیت کا دروازہ کھولا، جو ہم اور آپ اپنی ضروریات سے مصروفیات سے فارغ ہو کر کے حاضر ہوئے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سے آیتیں اور حدیث پاک کی مختصر سے احادیث پڑھی ہے. بارہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کی زندگی میں صحیح کہنے کی، ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمام کے تمام صاحب ایمان، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے، تمام کے تمام مسلمان اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. گویا اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے ایک دسترخوان میں آ جائیں، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے ایک پلیٹ فارم میں آ جائیں، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے ایک کلاس روم کے اندر آ جائیں، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے ایک درسگاہ میں آ جائیں، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے ملیں اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. ولا تفرقوا، تفرقوں میں نہ بٹے، الگ الگ نہ بٹے، جدا جدا نہ ہو. اس لیے جب ہر ایک کامیابی کے پیچھے، ہر ایک گھر کی کامیابی کے پیچھے، اسی طرح سے خاندان کی کامیابی کے پیچھے، اسی طرح سے مدارس کی کامیابی کے پیچھے، مساجد کی کامیابی کے پیچھے، مراکز اور خانقاہوں کی کامیابی کے پیچھے، ہر ایک قوم کی کامیابی کے لیے اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اتحاد ہو، متحد ہو. جو قوم تفرقے میں بڑھ جاتی ہے، جو گاؤں، جو بستی، جو تفرقے میں بڑھ جاتے ہیں، جدا جدا الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا جو مدار رکھا ہے وہ متحد میں رکھا ہے. آئیے میرے دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يجمع الامتی على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذا إلى
اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کی اجتماعات کو گمراہی میں نہیں لے جائے گا، بلکہ گمراہی کے راستے پر اجتماع نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی ہاتھ اگر ہے تو وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، وہ اتحاد کے ساتھ ہے، وہ اتفاق کے ساتھ ہے۔ اور ومن جو آدمی اس سے الگ ہو جاتا ہے، ومن شَزْرَ شَزْرًا إِلَى النَّارِ، وہ جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم کی طرف پہنچ گیا، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم کی طرف پہنچ گیا، جو اجتماع سے الگ ہو گیا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ جدا ہو رہا ہے، جماعت سے نکلا، جدا ہو گیا، منتشر ہو گیا، الگ الگ ہو گیا، وہ جماعت کی طرف، وہ گناہ کی طرف، وہ یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قوم کی جو اللہ رب العالمین کی خاص رحمتیں اور برکتیں جو ہوتی ہے وہ اجتماعیت پر ہوتی ہے، اتحاد پر ہوتی ہے، اور کسی اتحاد پر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمام کے تمام آؤ اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میرے عزیز دوستو، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ ایک دو قبیلہ ہے، قبیلہ اوس اور خزرج، یہ دونوں الگ الگ قبیلے ہیں۔ انصار کے دو قبیلے مدینہ منورہ سے 2 میل فاصلے دور پر ایک جگہ ہے، وہ وہاں کے دو قبیلے ذرا سی بات پر لڑائی ہو گئی تھی، 120 سال تک آپس میں لڑائیاں چلتی رہی، خاندان پر خاندان، دادا پر دادا، نسلیں در نسلیں اس لڑائی میں تباہ و برباد ہو گئی۔ جب ہمارے آقا کے نبی آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ کے قبیلوں کو دیکھا، اوس اور خزرج کے قبیلے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تعلیم دی، اسلام میں داخل کیا، کلمہ پڑھایا، صاحب ایمان والے ہو گئے۔ وہ دونوں کے دونوں قبیلے صحابہ کرام کی مقام و مرتبہ کے صرف سے ان کی صحابہ کرام کی فہرست میں جب ان کا نام داخل ہو گیا، میرے عزیز دوستو، اسی بیچ میں ایک قیس بن شماسہ ایک یہودی شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد ان دونوں کے بیچ میں یہ ایک شخص، اس قبیلے کا ایک فرد بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایک فرد بیٹھا ہوا ہے، وہ اندھا آدمی یہودی شخص آتا ہے اور چڑ میں کہتا ہے، ارے تو کون ہے؟ یہ اپنا دادا پر دادا کا نام گناتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی اپنا دادا پر دادا کا نام گناتا ہے۔ اور صرف اس لیے وہ یہودی یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہو جائے، یہ آپس میں پھر لڑ جائے، جس طرح پہلے لڑ رہے تھے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو اسلام میں داخل کیے، اور آج یہ لوگ ایک پلیٹ فارم میں آ چکے ہیں۔ وہ یہودی شخص لڑانے کے لیے آیا تھا، اس طرح کے بھڑکاؤ بھاشن دے رہا تھا۔ اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد جب تشریف لائے یہ دونوں شخص خاموش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ یہودی شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ اللہ اکبر! ان دونوں صحابی سے کہا، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں لڑائی کرے،
اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک دوسرے سے خون کا پیاسا ہو، ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کا خون کا پیاسا ہو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جانی دشمن بن جائے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو عزت کو پامال کرے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت پر کیچڑ اچھالے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک صاحب ایمان دوسرے کی جائیداد کو غصب کر لے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک صاحب ایمان دوسری کو گدھے میں ڈالے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کو دھکا دے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کی تنگ دستی پر ہنسے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک صاحب ایمان دوسری صاحب ایمان کی پریشانی حال میں اور پریشان کل میں اس سے ہنسے اور اس کے مذاق اڑائے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دلوں میں کینہ رکھے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دلوں میں بغض رکھے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف عداوتیں رکھے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے، اتحاد اور متحد کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرے عزیز دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ قوم آج صاحب ایمان یہ مسلمان جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جگہ جگہ پر ذلت و غار کے منہ میں گرے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری تعداد بھی بہت ہے، اس کے باوجود ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ کے درمیان میں آپس میں محبتیں نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، ہماری مثال تو اس طرح ہو گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں یوشک الامم کہ ان قریب ایسے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا العقلۃ الی قصعتها۔ ان قریب دیگر قومیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے لوگ کھانے پر، پیالے پر، دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی صحابی رسول نے رد کیا، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد میں کمی نہیں ہوگی، تم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگی۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تعداد بھی زیادہ ہوگی، فرق یہ ہوگا جس طرح سمندر کے جھاگ ہوتا ہے اسی مانند تم ہو جاؤ گے۔ سمندر کے جھاگ، پانی کا سیلاب آتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اوپر جھاگ ایسی کھلتا ہے جس کو ہوا بھی پھونکیے گا بھی تو وہ جھاگ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اس طرح کے تم ہو جاؤ گے۔ یقیناً آج ہمارے حالات اسی مانند ہو چکے ہیں۔ آج صاحب ایمان وہی حال ہو چکے ہیں صاحب ایمان کے ساتھ۔ ہندوستان کے چپے چپے میں، دیش میں، پوری دنیا میں کہیں بھی ٹٹولے تاریخ یا اور آپ کو دیکھے پتا چلے گا آج مسلمان کس طرح ظلم ستم کے چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے آپس میں ہم لوگ ایکتا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، مدارس کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا، مساجد کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا، قرآن کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کے لیے متحد ہونا ہوگا، اپنے پہچان بنانے کے لیے بھی متحد ہونا ہوگا، اپنی آبروئی عزت بچانے کے لیے متحد ہونا ہوگا، کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے متحد ہونا ہوگا، اور دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو متحد ہونا ہوگا۔ جب تک ہم اور آپ متحد نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دونوں عالم کی کامیابی اگر ہے تو وہ اتحاد اتفاق میں ہے، انتشار میں نہیں۔ مفکر ملت حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتحاد ایک زندگی ہے اور انتشار ایک موت ہے۔
اتحاد ایک زندگی کے مانند ہے اور انتشار ایک موت کے مانند ہے۔ تفصیلی میں جانا نہیں چاہتا کہ اتحاد ایک زندگی کے مانند ہے اور انتشار موت کے مانند ہے۔ حقیقت یہی ہے، زندوں کے ساتھ کیڑے مکوڑے سامنے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ خود مسل دے گا۔ مردے کے ساتھ جب انسان مر جاتا ہے تو کیڑے بھی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حال ہے، جو کمزور ہو جاتا ہے، جماعت سے بچھڑ جاتا ہے، انتشار ہو جاتے ہیں۔ آپس میں انتشار ہونے کے بعد کوئی بھی شخص اس کو کچل سکتا ہے، کوئی بھی اس کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ میرے دوستو، کسی کی صاحب ایمان کے دل میں کینہ نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب ایمان کوئی نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نماز جیسے عمل ہو، روزہ جیسے عمل ہو، حج زکات وغیرہ جیسے کار خیر ہو۔ جب وہ صاحب ایمان اس کار خیر کو کرتا ہے، نیک عمل کو کرتا ہے، کرنے کے بعد آسمان سے نورانی فرشتے آتے ہیں، خوشبودار رومال لے کر کے آتے ہیں اور اس نیکی کو اس رومال میں رکھتے ہیں، بارگاہ رب العالمین کی یہاں پہنچانے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، پہلے آسمان میں آواز لگاتے ہیں، فلاں بن فلاں، فلاں کا رہنے والا فلاں کا لڑکا ہے، فلاں نیک عمل ہے، اس عمل کو بارگاہ رب العالمین کی یہاں پہنچانا ہے، دروازہ کھول۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوسرے آسمان پر یہی آواز لگاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تیسرے پر یہی آواز، چوتھے پر یہی آواز، پانچویں پر یہی آواز، چھٹے پر یہی آواز لگاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ساتویں آسمان پر پہنچتا ہے، فلاں بن فلاں نیک عمل ہے، آدمی اچھا ہے، یہ عمل اب قبول فرمائی، بارگاہ رب العالمین کی یہاں لے کر جانا ہے، دروازہ کھولو، آواز آتی ہے، آدمی بھی اچھا ہے، عمل بھی اچھا ہے، اس کے عمل کو یہاں سے واپس لے جاؤ۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نماز عمل تو بہت اچھا ہے، آدمی بھی اچھا ہے، فلاں بن فلاں فلاں کے گاؤں کا رہنے والا ہے، فلاں شخص ہے، اس کے عمل کو اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچانا ہے، قابل قبول کرنے کی۔ اللہ اللہ، آواز آتی ہے، آدمی اچھا، عمل اچھا، لیکن اس کے دل میں کینہ ہے۔ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی عمل ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ بخاری شریف، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی برعکس میں بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ایک ہو جائے،